السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اپنا نیا چپٹر پڑھیں گے جو کہ ہے خالد بن ولید کے بارے میں۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ اگر ان کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک جنگ کے دوران ان سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا خطاب بھی دیا تھا۔ جس جنگ میں بھی خالد بن ولید شامل ہوتے اس جنگ کی فتح یقینی ہوتی۔ کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں خالد بن ولید نے شرکت کی ہو اور اس میں ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے تقریباً 115 کے قریب لڑائیاں لڑی تھیں، یا 115 کے قریب آپ کہہ لیں کہ دفعہ جہاد میں جو ہے انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف 2 جنگیں تقریباً لڑی تھیں، جو کہ غزوہ احد اور غزوہ بدر، یہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھیں۔ اور جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید کے دل میں خیال آیا کہ میں انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیتا ہوں۔ وہ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جو ہی ان کی طرف بڑھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جس کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس کی حفاظت تو خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے انہیں بلایا اور کہا کہ خالد سے کہو کہ جب اس کے دل نے سچائی کو مان ہی لیا ہے تو پھر وہ زبان سے بھی اس کا اقرار کر دے۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا کہ خالد بن ولید دل سے ایمان لا چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آ چکا ہے، اس لیے حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے انہیں خط میں وہی بات لکھ کے بھیج دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو وہ فوراً مدینہ تشریف لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے کفار کے مقابلے میں مختلف غزوات میں اور جنگوں میں شرکت کی، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انتہائی بہادر تھے اور اتنی اچھی حکمت عملی اختیار کرتے تھے جنگ لڑتے ہوئے کہ دشمن کے چکے چھڑا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوج کا سپہ سالار کون ہوتا ہے؟ فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے، جس کی پیچھے جو ہے وہ فوج اس کی ہر بات مانتی ہے اور وہ فوج کو کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو اپنی حکمت عملی سے آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح لڑنا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے مسلمان کی تعداد شروع میں جیسے آپ سب کو پتہ ہے بہت کم تھی، تو مٹھی بھر تقریباً مسلمان تھے اور ان کو یہی بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ جنگ ہار جائیں گے، لیکن خالد بن ولید نے اتنی اچھی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے لڑائی کی اور انہیں بحفاظت جو ہے وہ مدینہ پہنچا دیا تھا تمام مسلمانوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے تمام مسلمان کو بچاتے ہوئے بحفاظت مدینہ پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت خالد بن ولید تھے انہیں شدید خواہش تھی شہید ہونے کی، اور ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہ ہو سکی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ انہیں جو خالد بن ولید کو لقب ملا تھا سیف اللہ کا، یعنی کہ اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ان کی یہ خواہش ان کے دل میں ہی رہی۔ اور اگر ان کا کہنا تھا کہ اگر موت پر کسی کا اختیار ہوتا تو خالد کو جو موت ہے وہ آج بستر پر نہ آ رہی ہوتی۔ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ خالد بن ولید بہترین سپہ سالار تھے اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جو مسلمان ہارے ہوں، اس لیے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خالد کے ہوتے ہوئے ہمیں جنگ میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مطلب ان کا عقیدہ اللہ کے بجائے خالد بن ولید پر پختہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر نے ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو برا نہیں سمجھا کہ مجھے سپہ سالاری کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا ہے، میں بہترین سپہ سالار ہوں، بلکہ وہ اپنے موت تک جو ہے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے
فوج میں شامل رہے اور مختلف جنگیں لڑتے رہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جیسے کہ یہ بھی فتنہ سامنے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی وفات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، کچھ گروہ ایسے آگے تھے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا تھا، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا۔ تو ان تمام فتنوں کو ختم کرنے میں حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق کا بہت ساتھ دیا تھا۔ آج ہم اسی چیپٹر کی پڑھائی کریں گے۔ امید کرتی ہوں یہ جو معلومات میں نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آپ کو دی ہیں، آپ کو اس سے استفادہ ہوگا اور آپ آگے بھی ان معلومات کو دوسروں سے شیئر لازمی کریں گے۔ آج ہم حضرت خالد بن ولید پڑھیں گے اور ساتھ ہی اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید، یہ ہے آپ کے صفحہ نمبر 6 پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی تاریخ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سے بہادر اور دلیر سپہ سالاروں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے ایک سپہ سالار حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، جن کے ذکر کے بغیر اسلامی تاریخ ادھوری ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق قریش کے ایک اونچے گھرانے سے تھا۔ آپ بہت بہادر اور دلیر تھے، مگر قبول اسلام سے پہلے آپ اسلام کے بہت بڑے دشمن بھی تھے، اس لیے جنگ احد تک ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ جنگ احد میں بھی قریش کے سواروں کی کمان انہی کے ہاتھ میں تھی اور ان کے حملے سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس پیراگراف میں کہ اونچے گھرانے سے مطلب کیا ہے کہ ان کا ایک اچھے گھرانے سے تعلق تھا، یعنی کہ نامور گھرانہ تھا جس کے عزت اور احترام کے ساتھ جس گھرانے کو دیکھا جاتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کا تعلق بھی ایک ایسے ہی گھرانے سے تھا۔ اور جنگ احد سے پہلے جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو جنگ احد تک کا مطلب یہ ہے کہ جنگ احد اور جنگ بدر دونوں میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے تھے۔ اور جنگ احد میں جب ابو سفیان نے کہا تھا کہ مسلمان مجھ پر حملہ کر دیں گے تو 1000 سواروں کے ساتھ جو ہے حضرت خالد بن ولید ہی ان کے سپہ سالار ان کو بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کا نہ صرف راستہ روکا تھا بلکہ ان کو کافی نقصان بھی پہنچایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے فتح مکہ سے پہلے مدینہ جا کر اسلام قبول کیا۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ان کے ذہن میں جب ان کے قتل کا ارادہ آیا تو کس طرح ان کے دل میں خیال آیا تھا، یہ تمام واقعہ میں آپ کو سبق سے پہلے شروع کرنے سے پہلے بتا چکی ہوں۔ اسلام کا وہ سپہ سالار کہلائے جنہوں نے لاکھوں مخالفین اسلام کو شکست دے کر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ مخالفین اسلام سے کیا مراد ہے کہ جو اسلام کے دشمن تھے، آپ نے ان کو نہ صرف شکست دی، اسلام کا آپ نے ہر جگہ بول بالا کیا، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا۔ اب انہیں کیا لقب عطا کیا تھا؟ سیف اللہ۔ سیف اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تلوار۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ موتا میں مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بنے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا لشکر صرف 3000 کا تھا اور رومی فوج 2 لاکھ سے کم نہ تھی۔ اب یہ دیکھیں مسلمان صرف چند ہزار ہیں، یعنی کہ 3000 ان کی تعداد تھی، اور رومی جو فوج تھی جس کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ تھا وہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اب اس میں انہوں نے کتنی اچھی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو فتح نصیب کروائی تھی۔ خالد بن ولید نے ان مٹھی بھر مسلمان بہادروں کو اس خوبی سے لڑایا کہ رومی فتح سے مایوس ہو کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ میں
ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، ان سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، یعنی کہ یہ اتنی دیر تک لڑتے رہے کہ ایک تلوار ٹوٹی، دوسری، تیسری، اس طرح کرتی کرتی ان سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ مدینہ پہنچے تو بارگاہی رسالت سے سیف اللہ کا خطاب پایا، اس وجہ سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، کیونکہ جنگ میں انہوں نے ہار تسلیم نہیں کی تھی، بلکہ بے خوف و خطر جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ کفار سے لڑتے رہے تھے۔ حنین کی جنگ میں زخمی ہوئے، طائف کی جنگ میں کامیابی حاصل کی اور کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ اب اس آدھے چپٹر کی آج ہم صرف پڑھائی کر رہے ہیں، جس میں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا تعلق بہت اونچے گھرانے سے تھا، وہ نہایت بہادر تھے، جنگ بدر اور جنگ احد میں مسلمانوں کے اگینسٹ وہ لڑے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے لاکھوں مخالفین سے انہوں نے جنگ کی تھی، اور ہر جگہ اسلام کا انہوں نے بول بالا کیا تھا۔ اب ایک جنگ موتا میں ان سے جو ہے وہ 9 تلواریں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھیں، اور مسلمانوں کو بحفاظت انہوں نے مدینہ پہنچا دیا تھا، تو جس کی وجہ سے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی نہ صرف پڑھائی کرنی ہے، بلکہ یہ جو صفحہ نمبر 6 پہ پیراگراف نمبر 2 ہے آپ کا، یہاں سے خالد بن ولید کا تعلق قریش کے ایک اونچے گھرانے سے تھا، یہاں سے لے کر لقب عطا کیا تک آپ نے املا کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے ان جو مشکل الفاظ ہیں آپ ان کو 2 سے 3 بار لکھیں، تاکہ آپ کو پورے پیراگراف کی املا جو ہے آسانی کے ساتھ آپ تیار کر سکیں۔ یہ آپ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا یہ تقریباً 1 2 3 4 5 تقریباً لائنیں آپ کی بن جائیں گی۔ آپ ان 5 لائنوں کی بہت اچھی طرح سے املا کے لیے آپ اس کی تیاری کریں گے۔ بقیہ سبق کے ساتھ آپ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔